بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں بتانے والا ہوں آپ کو دوستو وہ ہے صدقے کے تعلق سے۔ صدقہ ایک ایسی عادت ہے کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے صدقہ۔ صدقہ کئی طرح سے کیا جاتا ہے، کسی کو راستہ بتا دیا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلا دیا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مومن کو دیکھ کے آپ مسکرا دیے یہ بھی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے، کسی کے لیے آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، نل لگوا دیا، آپ نے کوئی ایسی چیز مساجد کے اندر رکھوا دی، صف، مصلی، تسبیح، پتھر، اینٹ، یہ سب صدقے میں شامل ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقے کی جب بات آ گئی ہے تو ایک پیارا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ مچ لیں گے، یہ واقعہ آپ کی روح کو تازہ کر دے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے کاشانہ نبوت میں، آرام فرما ہے، اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، غریب صحابی ہیں، میرے سرکار کو غریبوں سے بڑا پیار تھا اور آپ ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتے، ان پہ دھیان بڑا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دولت آ جائے تو ہم اپنے چھوٹے کو گنتے ہی نہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور میرے نبی کو غریبوں سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا۔ دوستو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں ان صحابی سے، اتنے میں بلبل سدرہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس شخص سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں کل دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا، یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، کل دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اس کے چہرے کو، غربت کا معاملہ تھا۔ میرے آقا نے سوچا کل تک کا اس پہ ٹائم ہے، کیوں نہ اس سے اس کی اچھائیں پوچھ لی جائیں کہ اس کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ بڑی خواہش کون سی ہے، تاکہ اس کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، میری دو خواہشیں ہیں اور پوری زندگی ہو گئی یہ دو خواہشیں کبھی میری پوری نہ ہوئی، اگر یہ دو خواہشیں پوری ہو جاتی تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا، میرے دل کو قرار مل جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کیا خواہشات ہیں، بولو۔ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں پوری زندگی میٹھا کھانے سے ترستا رہا، تڑپتا رہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں، لیکن سرکار غربت کا عالم یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی گزار دی لیکن آج تک میٹھا نہیں کھایا، میرا بہت دل چاہتا ہے۔ میرے سرکار نے اتنا سنا تو صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ تم اس بندے کے لیے میٹھے کا انتظام کرو۔ میٹھا لایا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوسری خواہش کیا ہے، جو سب سے زیادہ خواہش، سب سے بڑی خواہش ہے تمہاری؟ کہا، یا رسول اللہ،
میں دیکھتا ہوں لوگوں نے شادی کر لی، وہ اپنی بیوی کے پاس رہتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ میری خواہش رہی ہے کہ کاش میری بھی شادی ہوتی، میری ایک بیوی ہوتی، بچے ہوتے، اور میں بھی ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا۔ سرکار، یہ خواہش مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواہش ہی رہ جائے گی اور زندگی تمام ہو جائے گی، کیونکہ غربت کا عالم یہ ہے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرے گا۔ میں اتنا بڑا غریب ہوں کہ کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آج تک میری شادی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ ہم نے تمہاری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! اسی وقت میں یہ خواہش بھی میرے نبی نے پوری فرما دی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری بیٹی کا نکاح ہم نے اس کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر! کیا خوش نصیب بیٹی ہوگی وہ جس کا نکاح میرے نبی نے خود اپنی مرضی سے طے کر دیا، اور کیا خوش نصیب تھے وہ غریب صحابی جن پہ میرے مصطفیٰ کو ترس آ رہا ہے، وہ رشک آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا انتظام بھی کروا دیا، میٹھا بھی حاضر کیا، رہنے کے لیے گھر بھی دلوایا، اور فرمایا جاؤ تم اپنی زندگی گزارو۔ اللہ اکبر! وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، گھر پہنچتے ہیں جس گھر میں رہنے کے لیے انہیں کہا تھا، بیوی کو لے کے گئے، میٹھے کو کھول کے دیکھا، منہ سے پانی آتا۔ اے کاش پوری زندگی کبھی میٹھا نہ کھایا، آج میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میری بیوی بھی پاس ہے، اور میں آج میٹھا بھی پاس ہے، اور میں اکیلا نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے میٹھا کھاؤں گا۔ میٹھا ابھی کھانا ہی چاہتے تھے۔ اللہ اکبر! اتنے میں دروازے پہ ایک سائل آتا ہے، کہا اللہ کے نام پر مجھے یہ میٹھا دے دو۔ صحابی رسول پوری زندگی کبھی میٹھا نہیں کھایا، آج کھانے جب بیٹھے ہیں تو وہ بھی مانگنے والا آ گیا کوئی رب کے نام پر، انہوں نے وہ سارا میٹھا اٹھا کے اس سائل کو دے دیا۔ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ ان کے قریب جاؤ، گھر دیکھ کے آؤ کہ کہیں رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ وہ صحابی دوپہر سے لے کے عصر تک پہرا دیتے رہے، کہا نہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ وہاں سے تو کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے پروردگار، حضرت جبریل نے جب کل مجھے آ کے بتایا تھا کہ کل تک کا ٹائم ہے اس کے پاس، میں لوح محفوظ پہ دیکھ رہا ہوں کہ کل کو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ انتقال کر جائے گا، لیکن مولا دن تو گزر چکا ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، ہم نے اس کی زندگی تو آج تک کی ہی لکھی تھی اس کی تقدیر میں، لیکن اس نے ہم سے تجارت کی۔ اس کے پاس جو میٹھا تھا، جب وہ کھانے بیٹھا تو ہم نے ایک سائل کو اس کے دروازے پہ بھیج دیا اور فرمایا جاؤ ہمارے نام سے مانگو اس سے، یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ میرے محبوب، میرے نام پر جب اس سے میٹھا مانگا گیا
تو جو چیز اس نے ساری زندگی نہیں کھائی تھی وہ بھی میرے نام پہ اس نے قربان کر دی، اس نے صدقہ کر دیا۔ اور جب اس سائل نے میٹھا لیا تو اس نے دعا دی تھی، یا اللہ جس نے یہ مجھے میٹھا کھلایا ہے، پروردگار تو اس کی جوڑی کو سلامت رکھ، اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کے بچوں میں برکتی عطا فرما۔ اس لیے اے میرے محبوب، میں نے اس صدقہ کرنے کی وجہ سے، اس سائل کی دعا کی وجہ سے میں نے اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے اور اس کو لمبی زندگی عطا فرما دی ہے۔ دوستو، تو آپ نے دیکھا صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، بیماری کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں، پریشان ہیں، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو آپ رب کے نام پر صدقہ کیجئے، انشاءاللہ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ٹلتی ہیں اور صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ آپ کیجئے اور آپ آنے والی پریشانیوں سے صدقے کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ زندگی بخیر ہے تو میرا یہ جو چینل ہے شادان رضا آفیشیل کر کے، اس پہ آپ کو بہترین واقعات، آپ کی روزمرہ کے مسائل، بیان، نعت پاک اور بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں نے یہ چینل نیا بنایا ہے اور آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔